وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35 حصہ اول۔ آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال کیا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو، اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو، اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ
مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں یعنی قصہ عائشہ کی طرح قصہ مریم اور قصہ یوسف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، مثال اس نور کی ایسی ہے گویا کہ ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، کأنہا کوکب دری، یہ قندیل ایسی ہے گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ روشن کیا جاتا ہے چراغ زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، نور علی نور، نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ مضمون سامعین اکرام اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا غور اور سوچ سے اگر ہم سنیں اس کو یا اس کا مطالعہ کریں تو پھر آسان ہے۔ اور دیکھیں، یہ آیت ہے قرآن کی، قرآن ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ مثال بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقصد ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یعنی جو سبق ہم نے پڑھا ہے کہ سورہ نور ہے یہ، اور سورہ نور کے مضامین جو ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ معاشرتی مضامین ہیں، اور ابھی تک آپ نے سنا کہ الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زانی کی سزا کے بارے سے یہ آیات شروع ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سامعین اکرام اگر آپ دیکھیں تو زانی کی نکاح کے بارے میں ہے کہ بھئی وہ کس سے شادی کرے گا، اور اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے بارے میں ہے، اور قانون شہادت کیا بیان ہو رہا ہے، زنا کی قانون شہادت۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے واقعہ افک ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک گروہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ الزام لگا دیا بلا تحقیق کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں الخبیثات للخبیثون کا آپ نے کہ بھئی یہ خبیث لوگ جو ہیں کس کے لیے مناسب ہیں۔ پھر گھروں میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا کہ اگر تم کہیں جاؤ تو ان کی رضامندی سے جاؤ اور ان پہ سلام کرو، اور پھر غض بصر کا وہ آیا، پردے کے احکامات آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نکاح کی بات ہوئی ہے گزشتہ سبق میں،
اور اسی طرح غلام کی مکاتبت کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سارے مضامین ہیں سامنے کرام۔ اب یہ ہے نا کہ یہ تعلق کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض کا تعلق کیا ہے، اور اس کے جو مضامین آ رہے ہیں، یہ آیات جو آ رہی ہیں، اس میں نور کی آیت ہے، پھر ظلمت کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اگر یعنی آپ تجسس کریں تو اس کا واقعی جواب سیدھا سادہ ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی اس میں مضمون یہ ہے، تعلق اس کا یہ ہے گزشتہ آیات سے یا معاشرتی جو مضامین یا احکامات آ رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے پڑھا لقد انزلنا الیکم آیات مبینات، میں نے یقیناً بالکل واضح آیات احکامات تم پہ نازل کی ہیں، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے، موعظۃ للمتقین۔ بات یہ ہے سامنے کرام، تھوڑی بات اگر میری آپ توجہ سے سنیں اور یکسوئی سے سنیں تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دیکھیں، انسان کمزور ہے، اور انسان اپنی تکمیل کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بھجوایا ہے دنیا میں، تاکہ یہ اپنا کمال حاصل کرے اور اپنے درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کیا ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے طریقہ کار کیا متعین کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس امارہ دے دیا ہے، ایک خود سر نفس دے دیا ہے کہ جو خود سری پہ خوش ہوتا ہے، گناہ پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی کامیابی کا راز اس چیز میں رکھا ہے کہ تم نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی مت گزارو، بلکہ میری دی ہوئی ہدایت کے مطابق، جو کہ میں تمہیں دوں گا، اور جو کہ تمہیں اپنی راستے کی ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں بتاؤں گا تم زندگی کیسے گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ نفس کی مخالفت کرے اور خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت یعنی دین اسلام کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارے اور بسر کرے۔ یعنی اگر میں ذرا زیادہ آسان کر دوں اس مضمون کو تو وہ اس طرح ہوگا، دیکھیں سورہ نور ہے، معاشرتی مضامین ہے، اور دین محدود نہیں ہے 5 بنا تک، بلکہ 5 بنا تو 5 ستون ہے نا سامنے کرام، اس کے اوپر ہم نے اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرنی ہے کہ بھئی یہ سارے معاملات ہم کس طرح کریں گے۔ اب ذرا توجہ رکھیں مضمون کی طرف۔ اب چونکہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، اگر اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق اور اس کے رسول کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کے اسی کا اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خواہشات نفس کو کس طرح دبائے اور اس کے منہ زور گھوڑے کو کس طریقے سے لگام دے۔ اس کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میرے نور سے رہنمائی حاصل کرو۔ میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنی سفلی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے جو دین اسلام ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس پر عمل کیا ہے قرآن پہ، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ اب انسان یعنی یہ طریقہ کیسے آسان ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کیسے آسان ہوگا، کس طریقے سے یہ نفس کے منہ زور گھوڑے کو انسان لگام دے سکے گا، اس کو قابو کر سکے گا، اور
نفسانی خواہشات کی بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزارے گا؟ اس کے لیے سامعین کرام اس کو ضرورت ہے نور کی، روشنی کی، یعنی نور سے ایک تعلق جوڑنے کی۔ انسان کو نفس کے منہ گھوڑے کو لگام دینے کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہ چونکہ انسان تو مطلب اندھیرے میں ہے، اگر ہدایت خداوندی نہ ہو تو پھر یہ تو اندھیرے میں ہے، تو پھر اس کو ضرورت ہے روشنی کی، اس کو ضرورت ہے نور سے ایک تعلق اپنا جوڑنے کی۔ یہ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، نور الہی سے اس کو اپنا ایک تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو اپنا کنیکشن جو ہے نور الہی سے یعنی جوڑ لینے میں اس کے لیے پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ نور الہی سے تعلق جو ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے نور سے ایک تعلق جوڑ لینا، اپنا ایک کنیکشن اس سے بنا لینا، یہ اس کی پھر نفسانی تادیب، نفس کو ادب سکھانے کے لیے پھر یہ کام آتا ہے، یعنی یہ نور رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو نور ہے، نور الہی، اس کی طرف وہ پھر ایک طاقت مہیا کرتا ہے انسان کو کہ یہ نفسانی خواہشات کے منظور گھوڑے کو لگام دے۔ اب اس کو ضرورت ہے نور الہی کی۔ اب نور کن کن شکلوں میں موجود ہے سامعین کرام؟ نور سے، اللہ سے، نور الہی سے یہ اپنا تعلق کیسے جوڑے گا؟ نور مختلف شکلوں میں یعنی مختلف درجات میں یا شکلوں میں موجود ہے۔ نور کیا ہے؟ تھوڑا سا یعنی یہ مضمون تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نور ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، نور جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نور ہے مثال کے طور پہ۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ اس پہ بات چیت کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ نور کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ جو حقیقی نور الہی ہے اس کا تعلق جو ہے باطن سے ہے۔ اور سامعین کرام یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم باطن کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے یہ عقل کی حدود میں پوری طرح آ نہیں سکتی، اس کو ہم کما حقہ سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی جب بھی باطن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں باطن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہماری باطن چونکہ ہماری حواس خمسہ سے باہر ہے، یعنی مادیات سے پرے چیز ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ سمجھنے میں تھوڑی سی اس کو یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ عقل کی حد میں چونکہ آتی نہیں ہے، تو باطن کو ایسے سمجھنا کیسے جیسے کہ آپ ظاہر کو سمجھتے ہیں، تو یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر ہمیں مثال کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے، باطن کو سمجھنے کے لیے پھر مثال کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی مثال کے طور پہ چلیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جنت ہے۔ اب جنت جو ہے، اب جنت کیا ہے؟ جنت مومن کی میراث ہے، یہ وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے سرفراز فرمائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اب جنت کی یعنی جنت کا تعلق بھی باطن سے ہے، اور یہ بات میں آپ کو یہاں بتا دوں سامعین کرام کہ حقیقی چیز جو ہوتی ہے وہ باطنی ہوتی ہے۔ حقیقت اس وقت تو ہم ایک ظاہر کی دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ حقیقت جو ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس پہ آپ خیر غور بھی کر سکتے ہیں کہ حقیقت اصل جو ہے، اصلی حقیقت جو ہے وہ باطن ہوتی ہے۔
یعنی سب سے بڑی حقیقت جو ہے اس کائنات کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑی حقیقت کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو یعنی آپ کو ماننا پڑے گا نا، مجھے بھی اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی واحد حقیقت اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے چونکہ سب سے بڑی حقیقت ہے تو اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وراء الورا کے الفاظ ایسے آتے ہیں، علمی الفاظ جو ہیں وراء الورا، تمام حدود سے باہر ہے، سوچ سمجھ عقل فکر تمام حدود سے باہر ہے۔ جو کچھ بھی ہماری اس کی ذات کے متعلق جو ہم جتنا بھی سوچ سکتے ہیں، اس کی حسن کے متعلق، اس کی رحیمیت رحم کے متعلق اور اس کے عذاب کے متعلق، مثال کے طور پہ یہ بھی میں عرض کرتا ہوں عذاب، کیونکہ وہ شدید العقاب بھی ہے، بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے، پھر رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اب کتنا رحیم ہے اس کا ہم سوچ نہیں سکتے، کتنا معاف کرنے والا ہے اس کا ہم سوچ نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنا طاقتور ذات ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کی قوت بالا تر ہے، اس کی بڑائی کتنا بڑا ہے۔ لا تدرکہ الابصار کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں سامنے کرام، آپ کو میں یعنی سیدھے سادھے الفاظ بول رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یعنی لا تدرکہ الابصار، یہ ہماری نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ عقل اس کا احاطہ کر سکتی، نظر عقل فکر کچھ بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک لامحدود ذات ہے اور ہم محدود ہیں، ہماری قوتیں محدود ہیں، ہماری سب سوچ محدود ہے۔ تو وہ ہستی جو ہے یعنی لامحدود کی تو یعنی محدود کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ ایک میں بات کر رہا ہوں، میں جنت کے متعلق بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ جنت جو ہے اب ایک جنت ہے، اب وہ ایک اعلیٰ مقام ہے جو مومنوں کی میراث ہے، لیکن وہ ہے کیا چیز، وہاں کیا نعمتیں ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا دیدار، اس کا قرب، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ پھر اس کے علاوہ جو ذیلی نعمتیں ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ انعام و اکرام اپنے فضل سے مومنوں کو جو اس میں نعمتیں دے گا اس کا حال بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم اس کے متعلق سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تعلق حقیقت سے ہے اور باطن سے ہے، حقیقت سے ہے اور باطن سے ہے، تو اس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے۔ بس اس کی اب یہ ہے کہ جب بیان ہوگا تو پھر مثال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی تفصیل بیان کی ہے وہ یعنی اس کا وہ ہے بیان ہے، وہ مثال ہے اس کی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے۔ سامعین کرام یہاں رک کے میں چونکہ مضمون جو ہے یہ تھوڑا سا یعنی اس کی وضاحت ہونی چاہیے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، تو بہرحال ابھی ٹائم پورا ہو رہا ہے تو ہم تبرک کے لیے آیات نور پڑھ لیتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ
الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. God is the light of the heavens and the earth. The allegory of his light is that of a pillar on which is a lamp. The lamp is within a glass. The glass is like a brilliant planet, fueled by a blessed tree, an olive tree, neither eastern nor western. Its soil would almost illuminate, even if no fire has touched it. Light upon light. God guides to his light whomever he wills. God thus cites the parables for the people. God is cognizant of everything. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔